إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا وجاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم اور آپ کو عدم سے وجود بخشا، اس دنیا فانی کے اندر پیدا فرمایا اور ہر طرح کے اسباب زندگی مہیا کیا. فللہ الحمد حمدا کثیرا. بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے ہم اور آپ کو دین اسلام ملا. قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع پر آؤں، آج ہم جن حالات سے دوچار ہیں، جن مصیبتوں میں گرفتار ہیں، اس کی طرف رہنمائی کرنا مناسب سمجھتا ہوں. میرے بھائیو، یہ بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کے بغیر انسانی زندگی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. انسان کیا، کوئی بھی جاندار، پیڑ پودا، گھاس پھوس، کوئی بھی باقی نہیں بچے گا. سب دنیا سے فنا ہو جائے گا. اس دنیا کی رونق ختم ہو جائے گی. تو پانی یہ انسانی زندگی کے لیے بڑی قیمتی چیز ہے. جس کے بغیر انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا ہے. اور ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو زمین سیراب ہو جاتی ہے، اس سے گھاس پھوس نکلنے لگتے ہیں، کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں، جانور ان کے لیے گھاس پھوس چارے کا انتظام ہو جاتا ہے. اور جب بارش نہیں ہوتی ہے تو زمین خشک ہو جاتی ہے، پودے مرجھا جاتے ہیں، انسانی زندگی کا جینا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جانوروں کے لیے پانی کا انتظام بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ سے دعا کر لیں، اے اللہ تو بارش نازل فرما، اللہم اغثنا اللہم اغثنا
اللہم اغثنا اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل اللہم اسق عبادک وبہائمک وانشر رحمتک واحیی بلدک المیت۔ یہ دعا ہم اور آپ کریں، اللہ رب العالمین ضرور بارش نازل فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم اور آپ جاننے کی کوشش کریں کہ بارش یہ موسموں کے تغیرات سے ہوتی ہے کہ یا اس کا کوئی نازل کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، بارش جب تک اللہ نہیں چاہے گا بارش نہیں ہوگی۔ بارش کا نازل کرنا یا بارش کا روک لینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس پر ہمارا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ سورہ شورى آیت نمبر 28 میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ۔ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد اللہ بارش نازل فرماتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں آسمان کی طرف اپنے چہرے کو اٹھائے رہتے ہیں، کہیں بھی بادل کا نام و نشان نہیں ہوتا ہے۔ انسان نا امید ہو جاتا ہے کہ اب شاید بارش نہیں ہوگی، بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے۔ لیکن اس نا امید ہونے کے بعد اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ بارش کو نازل فرماتا ہے اور اپنی رحمتوں کو بکھیر دیتا ہے۔ کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں، لہلہانے لگتی ہیں، گھاس پھوس نکل آتے ہیں، اور انسان کے لیے پانی کا حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ آیت نمبر 68 اور 68 میں فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون۔ تمہارا کیا خیال ہے اس پانی کے بارے میں جسے تم پیتے ہو، جس سے تم اپنی پیاس بجھاتے ہو؟ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ کیا ہم اسے بادلوں سے نازل کرتے ہیں، برساتے ہیں، یا تم اس کے نازل کرنے والے ہو، برسانے والے ہو؟ معلوم کیا ہوا کہ بارش کا برسانا یا بارش کا روک لینا یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ میرے بھائیو، سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بارش کو کیوں روک لیتا ہے؟ اللہ ہم سے بارش کو کیوں روک لیتا ہے؟ بادل آتے ہیں، جاتے ہیں، منڈلاتے ہیں، ہم اور آپ روزانہ دیکھتے ہیں، لیکن بارش نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم اور آپ کو تلقین کی ہے کہ انسان جب کسی مصیبت میں گرفتار ہو، کسی پریشانی میں گرفتار ہو، بارش اس کے اوپر نازل نہ ہو تو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے، اس سے کوئی نہ کوئی خطا ضرور ہو رہی ہے۔ اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اے لوگو، یہ تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے یہ تمہارے اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ ضرور تم سے کوئی خطا ہوئی ہے، ضرور تم سے کوئی گناہ کا کام ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، کہیں ہم اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے ہیں؟ ہم کہیں نمازوں سے دور تو نہیں بھاگ رہے ہیں؟ کہیں اللہ کے احکامات کو ہم ٹھکرا تو نہیں رہے ہیں؟ کہیں ہم زکوٰۃ کی کما حق و ادائیگی تو نہیں کر رہے ہیں؟ ان تمام چیزوں کو دیکھیں ہم۔ اگر ہم گناہوں میں ملوث ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کر رہے ہیں، نمازوں سے دور ہیں، مسجدوں سے دور ہیں، اللہ سے اپنے تعلقات کو توڑے ہوئے ہیں، یہی سبب ہے کہ بارش نہیں ہو رہی۔ میرے بھائیو، ایسے وقت میں ہمارا اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ فوراً ہم اپنے گناہوں سے اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کریں، غلط حرکتوں سے باز آ جائیں، گناہوں سے باز آ جائیں، اللہ سے سچی توبہ کر لیں، نماز و روزے کے پابند بن جائیں، کما حق ہو زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، ورنہ اس مصیبت میں ہم لوگ گرفتار رہیں گے۔ آج ہم آسمان کو دیکھ رہے ہیں،
روزانہ اٹھتے ہیں آسمان کی طرف اپنی نگاہیں دوڑاتے ہیں، بادل نظر آ جائے، بارش ہو جائے، آسمان کو تو دیکھتے ہیں مگر اپنے اعمال کو ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ آج ہم بارش نہ ہونے پر پریشان ہیں مگر اپنے گناہوں کی کثرت پر پریشان نہیں ہیں۔ ہماری نظریں بادلوں پر ہیں مگر ہماری نظریں اپنے گناہوں پر، اپنے کردار پر، اپنے اعمال پر نہیں ہیں۔ ہم بارش کی کمی کا رونا روتے ہیں مگر استغفار کی کمی پر ہم نہیں روتے ہیں۔ ہم خشک کھیتوں کا ماتم تو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہماری کھیتیاں خشک ہیں، اس پر ماتم کرتے ہیں مگر خشک دلوں کا ماتم نہیں کرتے۔ ہمیں سوکھی زمین تو نظر آتی ہے مگر عبادت سے خالی مسجدیں ویران جو پڑی ہیں یہ نظر نہیں آتی ہیں۔ میرے بھائیو، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب ہم نے گناہوں کو اور ہر طرح کی برائیوں کو اپنے گلے لگا لیا تو اللہ تعالیٰ نے بارش کو ہم سے روک لیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّا لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، ہمارے احکامات کو جھٹلائے گا، ہمارے احکامات کی پاسداری نہیں کرے گا، منہیات کا ارتکاب کرے گا، گناہوں کو، برائیوں کو اپنے گلے لگا لے گا، تو اللہ نے کیا کہا؟ ایسے لوگوں کا جینا ہم محال کر دیں گے، ان کی معیشت کو ان کے اوپر تنگ کر دیں گے، ان کے کھانے پینے کے وسائل کو روک لیں گے۔ یہ اللہ نے کہا ہے، قرآن میں اعلان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے میرے بھائیوں، وقت کا تقاضا ہے کہ ہم پکے سچے مومن بن جائیں، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے دل و دماغ کے اندر پیدا کر لیں، نماز روزے کے پابند بن جائیں، اللہ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کر لیں۔ جس دن ہم صحیح معنوں میں مومن بن جائیں گے، اللہ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کر لیں گے، اللہ کے خوف کو اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لیں گے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لیں گے، اس دن اللہ ہمارا معاون مددگار ہو جائے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے میرے بندو مجھے یاد رکھو، مجھ سے اپنے تعلقات کو قائم رکھو، میری ان مسجدوں میں حاضری دو، میری عبادت و بندگی کرو، میرے بتلائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارو، میری منہیات سے اجتناب کرو۔ جس دن بندہ اس چیز کو اپنے گلے لگا لے گا، یقیناً اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے گا۔ اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ اللہ نے فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 96 میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ ایک بستی کا ذکر کیا اللہ نے کہ جس بستی کو اللہ نے نشان عبرت بنا دیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے، صحیح معنوں میں مومن بن جاتے، صحیح معنوں میں ایمان کے دعوے دار بن جاتے، واتقوا، اور اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے دل و دماغ کے اندر پیدا کر لیتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو آسمان اور زمین کے برکتوں کے خزانے ہم ان کے اوپر۔ اللہ نے کیا کہا؟ آسمان اور زمین کے برکتوں کے خزانے ہم ان کے اوپر ان کو ڈال دیتے، ہر طرح کی طرف سے اللہ رب العالمین کو خوشحالی عطا فرماتا۔ لیکن کب؟ جب بندہ صحیح معنوں میں مومن بن جائے گا، متقی و پرہیزگار بن جائے گا، اللہ والا بن جائے گا، اللہ کے احکامات کی پاسداری کرنے والا بن جائے گا، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچنے والا بن جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے برکتوں کے خزانے کھول دے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن میں۔ آج بارش نہیں ہو رہی ہے، ضرور ہمارے اندر کوئی کمی ہے، ہمارے اندر کوئی کوتاہی ہے۔ جب تک اس کمی اور کوتاہی کو ہم دور نہیں کریں گے، اس برائی کو اپنے اندر سے دور ختم نہیں کریں گے، اللہ ایسے ہی دن دکھائے گا ہمیں۔ روز بروز اس طرح کی مصیبتیں ہمارے اور آپ کے اوپر اللہ ڈالتے جائے گا۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے غفلتوں سے باز آ جائیں، گناہوں سے باز آ جائیں۔ میرے بھائیو، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک کی دعوت دی تھی۔ قوم کے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں آتی، پریشانیاں آتی، کہتے دعا کرو اللہ سے، دعا کرتے مصیبت ختم ہوتی، پھر یعنی کیا اپنے راستے پر آ جاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے
اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا. ان کے اوپر جب بارش کا نزول نہیں ہوتا، طرح طرح سے پریشان ہو جاتے، تو ان کو سمجھاتے ہوئے ایک نصیحت کی تھی. فَقُلْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ سے دعائے مغفرت کرو، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. بے شک اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخشنے والا ہے، وہ تمہاری خطاؤں اور گناہوں کو معاف کر دے گا. اور آگے کیا فرمایا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. جب تم اللہ سے اپنے خطاؤں کی، غلطیوں کی بخشش طلب کرو گے، اپنے گناہوں پر نادم ہو جاؤ گے اور اللہ سے صحیح معنوں میں بخشش طلب کرو گے اور گناہوں کو چھوڑ دے ہوئے، تو کیا کہا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا. تو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. وہ اللہ رب العالمین تمہیں مال و دولت بھی عطا کرے گا، وَبَنِينَ اور اولاد بھی اللہ رب العالمین عطا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ اور وہ اللہ رب العالمین تمہیں پھلوں کے باغات عطا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور وہ اللہ رب العالمین تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا. مگر کب؟ جب تم صحیح معنوں میں اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے، اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر کے اللہ سے توبہ استغفار کر لو گے. تب آج یہ جو بارش نہیں ہو رہی ہے، یہ ہمارے اور آپ کے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم صحیح معنوں میں مومن بنیں. ایمان کے دعوے دار ہیں تو صوم و صلات کی پابندی کریں، کما حق ہو زکوٰۃ کی ادائیگی کریں. اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، جھوٹ بولنے سے باز آ جائیں. سود کھانے سے اللہ نے منع کیا ہے، سود کھانے سے باز آ جائیں. ظلم سے اللہ نے منع کیا ہے، ظلم سے دور رہیں. معصیت کے کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے، معصیت کے کاموں سے دور رہیں. اللہ کی تمام منہیات سے اجتناب کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گناہوں کی اللہ سے بخشش طلب کریں. یقیناً اللہ غفار ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے. بندہ جب اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے، اللہ کے بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے، اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے، تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے. اور فرشتوں کے درمیان ایسے بندے کا تذکرہ کرتا ہے کہ دیکھیں میرا فلاں بندہ کس طرح سے رو کر کے گڑ کر کے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے. تو میرے بھائیوں، وہ اللہ بڑا غفار ہے، بخشنے والا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے اللہ سے سچی توبہ استغفار کریں اور اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں. میرے بھائیوں، آج ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر بارش کا نزول فرمائے، تو ہم سچی توبہ اللہ سے کریں، استغفار کو معمول بنائیں، نمازوں کی پابندی کریں، زکوٰۃ کی کما حق ہو ادائیگی کریں، ظلم اور گناہوں سے بچیں اور اللہ رب العالمین کی ذات پر کامل بھروسہ کریں. یقیناً اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے اوپر بارش کا نزول فرمائے گا. میرے بھائیوں، یہ شرط ہے. جب تک شرط آپ پورا نہیں کریں گے، جب تک کہ اللہ رب العالمین بارش کا نزول نہیں فرماتا. میرے بھائیوں، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ سے توبہ استغفار کریں. دیکھیے میرے بھائیوں، اس کے لیے نماز استسقاء کی ادائیگی کی جاتی ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. خطبے کے دوران ایک دیہاتی آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارش نہیں ہو رہی ہے، یہ جانور پیاسے مر رہے ہیں، ذرا اللہ سے دعا کر دیجیے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کھڑے خطبے کے دوران ایسی دعا تھوڑی کر دی تھی اللہ رب العالمین سے، اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، اللہ تو ہمارے لیے بارش نازل فرما. یہ دعا اور ساتھ ہی ساتھ دیگر دعائیں، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل، اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت. یہ ساری دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی پاک نے کی اور بارش کا نزول ہوا. اس کے علاوہ بہت ساری روایات ایسی ملتی ہیں کہ مختلف اوقات میں جب بارش کا نزول نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ایک وقت متعین کرتے تھے، فلاں وقت ہم اور آپ نکلیں گے. عام طور سے وہ وقت جو ہوتا تھا وہ 8-9 بجے کا وقت، یعنی وہی اشراق کی نماز کی ادائیگی کے بعد، جو جسے ہم لوگ عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں، وہ وقت وہی سب وقت ہوتا تھا، زوال سے پہلے کا وقت ہوتا تھا. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
نکلتے تھے، اور نکلتے وقت نہایت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ نکلتے تھے۔ یہ نہیں کہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہوئے، جیسا کہ آج کے دور میں لوگوں کے دل و دماغ سے اللہ کا خوف کس قدر دور ہو چکا ہے۔ قبرستان میں جاتے ہیں، وہاں پر بھی دنیاوی باتیں کرنے سے، فضول باتیں کرنے سے، ہاں 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 مارنے سے بھی باز نہیں آتے ہیں۔ کس قدر ان کے وہ بے خوف ہو گئے ہیں اللہ سے، کہ جہاں پر انسان جا کر کے جب اس منظر کو دیکھتا ہے، قبر کو میت میں اتارتے ہوئے دیکھتا ہے، تو اس کو رونا چاہیے، اس کے آنکھوں سے آنسو بہ جانا چاہیے کہ اسی دن اس طرح ایک دن مجھے بھی اتارا جائے گا اس قبر کے اندر۔ لیکن آج انسان کتنا بے خوف ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے بارش کی دعا کے لیے، تو بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ روتے ہوئے جاتے تھے، اور جب وہاں پر جب جا کر کے پہنچتے تھے تو صحرا بیابان میں، یعنی جہاں پر یعنی گاؤں وغیرہ کو چھوڑ کر کے اگر ایسی جگہیں ہیں ہمارے پاس، اگر پہلے تو ہم ایسے سلسلے میں کیا کریں، حکومت سے اجازت طلب کریں۔ یہاں حالات بڑے کشیدہ ہیں ہمارے لیے، اجازت طلب کریں، بیابان میں جا کر کے اس کو ادا کریں، اس نماز کو۔ اور اگر اس چیز کی اجازت نہیں ملتی ہے تو ہم اپنی عیدگاہ میں اس نماز کو ادا کریں۔ عیدگاہ میں بھی اگر نہ ہو سکے تو ہم جہاں پر مسجد میں ہیں تو مسجد میں آ کر کے ہم اس نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ ہم اور آپ جانتے ہیں، پہلے 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی، جس طرح سے عیدین کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ البتہ اس میں ذرا اختلاف ہے محدثین کے درمیان کہ آیا 7 تکبیریں زوائد کہی جائیں گی یا 5 تکبیریں، یعنی جیسے 12 تکبیریں زوائد ہوتی ہیں اس میں کہی جائیں گی یا نہیں کہی جائیں گی، اس میں ذرا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ نہیں، یہ عام نماز ہے، عیدین کی نماز نہیں ہے۔ عیدین کی نماز میں بندہ شکرانے کے طور پر، اللہ کے شکریہ کے طور پر عید کی نماز کے ادا کے لیے لے جاتا ہے، اس لیے وہاں پر وہ 12 تکبیریں زوائد کہتا ہے۔ اس نماز میں نہیں کہی جائے گی۔ البتہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول جو ہے کیا ہے، 12 تکبیریں زوائد کہی جائیں گی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کا مطابق یہ ہے۔ البتہ دیگر جو اکثر جمہور علماء جو اس چیز کی طرف گئے ہیں کہ نہیں، وہاں پر 12 تکبیریں زوائد نہیں کہی جائیں گی۔ بہرحال تو پہلے وہاں پر جا کر کے کیا کریں گے، تکبیریں یہ کیا نام ہے، 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد امام خطبہ دے گا، خطبہ دے گا امام، اور دوران خطبہ وہ عام طور سے لوگوں کو اپنے گناہوں کی بخشش کی طرف رہنمائی کرے گا کہ ہر انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے اللہ سے توبہ استغفار کرے۔ اللہ رب العالمین بارش کا نزول فرمائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ دعا کا بھی اہتمام کرے گا امام، دعاؤں کا اہتمام کرے گا امام، کہ وہ دعا کرے گا، اور جو سامعین رہیں گے وہ کیا کریں گے، اس دعا پر آمین آمین کہیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ امام کیا کرے گا، وہاں پر دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی چادر بھی پلٹے گا۔ جیسے چادر اپنے کندھے پر ڈالے گا امام، جا کر وہاں پہ یعنی جائے گا نماز کے لیے، تو اپنے چادر اپنی کیا ہے، اپنے کندھے پر ڈال دے گا۔ اس کیا کرے گا، اپنے چادر کو بھی کیا ہے، پلٹ لے گا۔ اب چادر نہیں ہے نا، ورنہ بتلاتا کیسے پلٹا جاتا۔ بہرحال تو یہ نماز کی ادائیگی جو ہوتی ہے اس کا ایک وقت متعین کیا جاتا ہے، اس کے لیے اعلان کیا جاتا ہے، اس کے بعد جا کر کے اس نماز کی ادائیگی ہوتی ہے۔ تو اس پر ہمیں آپ کا یعنی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال میرا موضوع کچھ اور تھا، کہیں سے ہمارے پاس ایک میسج آیا کہ شیخ آج کے جمعہ کے خطبے میں ذرا اس کی طرف بھی اشارہ کر دیں، تو اشارہ کر دینا میں مناسب سمجھا۔ بہرحال میں نے ابتدا میں جو آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی، اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 کی ہے، لوح محفوظ میں۔ یہ اس دن سے ہے جس دن سے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے قابل احترام ہیں۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ کیا ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ 4 مہینے کون سے ہیں جنہیں اللہ نے قابل احترام ٹھہرایا ہے، عزت والا ٹھہرایا ہے، محترم بنایا ہے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ایک رجب۔ یہ 4 مہینے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے
قابل احترام ٹھہرایا ہے۔ لہذا ان مہینوں کے اندر ہمیں خصوصیت کے ساتھ نیکیوں کے کام، خیر کے کام، بھلائیوں کے کام کثرت سے کرنے چاہیے، اور گناہوں سے، برائیوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس مہینوں کو اللہ رب العالمین نے قابل محترم بنایا ہے، قابل محترم بنایا ہے۔ آگے اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اے لوگو ان مہینوں کو پا کر کے تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ یعنی یہ ان حرمت والے مہینے کے اندر گناہ کا کام، برائی کا کام جو ہوتا ہے وہ بڑھا دیا جائے۔ انسان جب کوئی گناہ جیسے نیکی کا کام کرتا ہے، خیر کا کام کرتا ہے، بھلائی کا کام کرتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اس مہینے کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر کے دیتا ہے۔ اسی طرح سے بندہ جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، کوئی برائی کا کام کرتا ہے، تو اس برائی کا گناہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو ان مہینوں کے اندر تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ ظلم سے مراد کیا ہے؟ ایک ظلم سے تو مراد یہ ہے کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال اور قتال نہ کیا کرو۔ زمانے جاہلیت میں لوگ کیا ہے؟ جنگ و جدال کیا کرتے تھے، قتال کیا کرتے تھے، لڑائی ان کی آپسی لڑائی چلتی رہتی تھی، لیکن ان حرمت والوں مہینوں کا احترام وہ بھی کرتے تھے۔ جب یہ حرمت والے مہینے آ جاتے تھے تو ان مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا مار پیٹ سب چھوڑ دیتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے وہ۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس کا اہتمام کرتے، اور جب اسلام آیا تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی حرمت، اس کے تقدس کو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر جاری رکھا کہ ہاں یہ بھی قابل احترام مہینہ ہے، لہذا اس کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھیں۔ تو اللہ نے کیا وہی کہا؟ منہا اربعۃ حرم، ان 4 مہینوں، ان میں سے 4 مہینے کیا ہیں؟ قابل احترام ہے، حرمت والے ہیں، لہذا ان مہینوں کے اندر اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ ایک ظلم سے مراد یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا مت کرو، جنگ و جدال مت کرو، الٹے سیدھے کام مت کرو۔ اللہ نے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے سلسلے میں سوال کرتے ہیں کہ ان مہینوں کے اندر قتال کرنا کیسا ہے؟ قل، اے نبی پاک آپ ان سے کہہ دیجئے، قتال فیہ کبیر، ان حرمت والے مہینوں کے اندر قتال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے ظلم سے ایک مراد یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر نافرمانی کے کام، گناہوں کے کام کرنے سے بچو، کیونکہ ان مہینوں کے اندر معصیت کا گناہ کیا ہے؟ بڑھا دیا جاتا ہے۔ بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، برائی کا کام کرتا ہے، تو اس کا گناہ بڑھا چڑھا کر کے دیا جاتا ہے۔ جس طرح سے نیکیاں انسان کرتا ہے تو اس نیکیوں کو اس کے بڑھا چڑھا کر کے اس کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ان مہینوں کے اندر ہم کثرت سے خیر کے کام کریں، بھلائیوں کے کام کریں، اور گناہوں اور برائیوں سے کیا کریں؟ کلی طور پر اجتناب کریں۔ ماہ محرم یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور اس مہینے کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کی تلقین بھی فرمائی ہے۔ آئیے حدیث سنتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے روزے ہیں، جو کہ اللہ کا مہینہ ہے۔ معلوم کیا ہوا، اگر اس مہینے کو اللہ کے نبی پاک نے کہا اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، یہ اس کی عظمت اور شرف کا پتہ چلتا ہے۔ لہذا اس مہینے کے اندر ہمیں نیکیوں کے کام کثرت سے کرنے چاہیے، خصوصاً نفلی روزے ہم کثرت سے رکھیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے روزے ہیں۔ اگر ہم اور آپ چاہیں تو 1 محرم سے لے کر کے 30 محرم تک روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس روزے کی فضیلت اللہ کے نبی پاک نے بیان فرمائی ہے۔ لہذا اس مہینے میں ہمیں کیا چاہیے؟ کثرت سے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً عاشورہ کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ عاشورہ کا روزہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قریش زمانے جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے،
اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے۔ جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو اللہ کے نبی پاک نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے، یعنی یہ رمضان کے روزے کے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھنا یہ فرض تھا گویا کی، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اللہ کے نبی پاک نے فرمایا کہ جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے، لیکن اللہ کے نبی پاک نے ایک بات بتلا دی کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے کا ثواب کتنا ہے۔ جب اللہ کے نبی پاک سے سوال کیا گیا کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے کا ثواب کتنا ہے تو اللہ کے نبی پاک نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، گزشتہ ایک سال کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک دن کے روزہ کا یہ اجر و ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں پر دیکھا یہود کو روزہ رکھتے ہوئے، تو اللہ کے نبی پاک نے یہود سے سوال کیا تم لوگ آج کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے ایک جواب دیا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن حضرت موسیٰ جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا، تو اللہ کے نبی پاک نے فرمایا نحن احق و اولی بموسیٰ، اس سلسلے میں ہم تمہارے بنسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی پاک نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے پاک نے صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تو بعض صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی، اس روزے کا اہتمام تو یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں، اس روزے کا اہتمام تو یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی پاک نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے؟ 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، یعنی 9 اور 10 محرم دونوں کا روزہ رکھیں گے ہم۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے خالف الیہود وصوموا التاسع والعاشر، اے لوگوں یہود کی مخالفت کرو، 9 محرم کا اور 10 محرم کا 2 روزہ رکھو، تم وہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم 10 محرم کا عاشورہ کے روزے کے ساتھ ساتھ ایک روزہ جس کے اضافے کی اللہ کے نبی پاک نے خواہش ظاہر کی تھی آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم 9 اور 10 محرم دونوں کا روزہ رکھیں۔ البتہ بعض ضعیف روایت میں ہے کہ اگر آدمی 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکے تو وہ 10 اور 11 کا رکھے، لیکن یہ ضعیف روایت ہے۔ بہرحال بعض علماء کہتے ہیں کہ آدمی اگر ان کی مخالفت میں 9 کا نہ رکھ سکا تو 10 اور 11 بھی رکھ سکتا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ آدمی 9 10 11 تینوں روزے رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے روزے ہیں، لہذا اس مہینے میں جتنی روزہ آدمی رکھنا چاہے وہ روزہ رکھے، اس کو اجر و ثواب کافی ملنے والا ہے۔ بہرحال 9 اور 10 محرم کا ہم ضرور روزہ رکھیں، ہاں خصوصاً عاشورہ کا روزہ ضرور رکھیں میرے بھائیوں، کیونکہ یہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں چھوٹے چھوٹے گناہوں کا کیا ہے؟ کفارہ ہے میرے بھائیوں۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ بڑا ہی عظمت والا مہینہ ہے، اس کی شرعی حیثیت یہی ہے کہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ عاشورہ کا روزہ اللہ کے نبی پاک نے روزہ رکھا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو رکھنے کی تلقین کی ہے، اور اس کی ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ رمضان کے بعد اس روزے کی فضیلت بتلائی گئی ہے۔ یہ محرم الحرام کی فضیلت ہے، وقت نہیں ہے باتیں کرنے کا، ورنہ اس موضوع پر انشاءاللہ کبھی اگر موقع ملا تو باتیں رکھیں گے کہ اس مہینہ جو بڑا ہی قابل احترام ہے اس کو لوگوں نے منحوس مہینہ قرار دے لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کو سامنے رکھ کر کے اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے،
لہذا یہ مہینہ کیا کہتے ہیں اس کو، اس کے اندر شادی بیاہ کرنا، نیا کام کاج کرنا، دیگر کام کرنا، طرح طرح کے خرافات ان لوگوں نے ڈال دیے ہیں دین اسلام کے اندر۔ بہرحال وقت نہیں ہے، کبھی موقع ملا تو اس کے تعلق سے باتیں رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں سنی ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے بارش کا نزول فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں دین اسلام پر رہیں، اور ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو۔ آمین، تقبل رب العالمین۔